ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین، محبوب رب المشرقین والمغربین، مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صلوات اللہ. جناب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر مرحومہ عبرت زہرا بنت علی اصغر کربلائی کو مجلس ایصال ثواب کی ہے، اور نام آپ نے ملاحظہ فرمایا عبرت زہرا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے نام بھی اس کا اثر دکھا دیا کرتے ہیں. البتہ یہ اثر معصوموں کے ساتھ ہوتا ہے کہ خالی نام سجاد نہیں ہوتا بلکہ کردار بھی ساجدوں والا ہوتا ہے. نام باقی نہیں ہوتا بلکہ علم کی موشگافیاں کرنے والے ہوتے ہیں. تو آل محمد کے نام ان کے صفات سے جدا نہیں ہوتے، مگر عجیب منزل فکر ہے میرے عزیزوں کہ نام عبرت ہو اور خود اہل شعور کے لیے عبرت بن جائے، اور موت کی حقیقت سے اس جوانی میں آشنا ہو جائے، تاکہ باقی رہ جانے والوں کے لیے بھی ایک سبق بن جائے کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. آیت جو دوسری ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. پہلی آیت سورہ تبارک، سورہ ملک. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، پوری یونیورسل، پوری کائنات.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس قدرت کاملہ کے اظہار کے بعد مالک نے اپنی عظیم قدرت کا اعلان فرمایا کہ وہ قدرت رکھتا ہے، مگر تم یہ نہ سمجھنا کہ خالی آسمانوں پر قدرت رکھتا ہے، خالی زمینوں پر قدرت رکھتا ہے، خالی خزانوں پر قدرت رکھتا ہے، خالی زمانوں پر قدرت رکھتا ہے، بلکہ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، یعنی موت پر بھی اس کی قدرت ہے، توجہ کیجئے گا، اور حیات پر بھی اس کی قدرت ہے۔ اب یہ دعوت فکر و نظر ہے اہل ایمان کے لیے کہ قدرت نے الفاظ بہت سجا کے رکھے، جو قرآن کا لفظ جس جگہ رکھ دیا گیا وہیں وہ ذرہ آفتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے خلق کی ہے، حیات بعد میں خلق کی ہے۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ زندگی پہلے ملتی ہے، موت بعد میں ملتی ہے، تو ہمارا طرز حیات کچھ اور ہے، قرآن کا طرز تکلم کچھ اور ہے، قرآن کا زاویہ نظر کچھ اور ہے، اس کا انداز بیاں کچھ اور ہے۔ وہ کہتا ہے پہلے موت کو خلق کیا پھر حیات کو خلق کیا۔ ہمارے یہاں پہلے حیات نظر آتی ہے بعد میں موت نظر آتی ہے۔ مالک یہ معاملہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے موت پیدا ہوئی، ہمیں بظاہر زندگی مل رہی ہے، کہا سنو تم عدم کے سناٹے میں تھے، ہم نے تمہیں وجود عطا کر دیا، تو تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی، ہم نے تمہیں زندگی دی۔ تو مالک اب جب ہم مر رہے ہیں تو یہ بھی تو موت ہے، کہا یہ تمہارے تصورات کی موت ہے، یہ تمہارے تصورات کی موت ہے، تمہارے الفاظ کی قلت ہے جسے موت سے تعبیر کر دیتے ہو، ورنہ ہم نے اس سفر کا نام موت نہیں رکھا ہے، انتقال رکھا ہے۔ ہم نے اس سفر کا نام انتقال رکھا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ میرے عزیزوں اگر یہاں تک بات واضح ہوگی تو میں ایک لفظ کہہ سکتا ہوں، یعنی موت عدم کا نام نہیں ہے بلکہ وجود کا دوسرے وجود میں منتقل ہونا ہے، ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہونا ہے۔ یہ عجیب مصیبت ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ موت عدم کا نام نہیں ہے بلکہ انتقال کا نام ہے، تو آؤ دیکھو دستور کائنات بسلسلہ انتقال کیا ہے۔ اگر آپ ایک چھوٹا سا سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کام کیا کرتے ہیں؟ سفر سے پہلے سامان سفر مہیا کر لیتے ہیں۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، سفر سے پہلے سامان سفر تیار کر لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ سفر میں کوئی پریشانی نہ پیدا ہو۔ اگر اتنی چھوٹی سی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ چھوٹے سے سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، تو آخرت کے طویل سفر کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اس طویل سفر کے لیے بھی ہمیں آمادہ ہونا چاہیے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہترین شخص کون سا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایکم احسن عملا، آخری فقرہ آیت کا ہے وہو العزیز الغفور، اور وہ پروردگار مہربان بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ میرے جو ایک صاحبان شعور تشریف فرمائے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے۔ مجلسی مجمع ہے، مجلسیں سنتے رہتے ہیں، علماء کو سنتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں بہت زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے، اور قرآن خوانی کے ساتھ ساتھ قرآن فہمی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ترجمہ پڑھیں۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں آپ ملاحظہ فرمائیے، یہ جو آخر کے لفظ ہوتے ہیں نا، بہت آیتیں آپ پڑھیں گے، علیمن، حکیمن، قدیرن، بہت سے الفاظ آپ کو آیت ملیں گے۔ ان آخر کے الفاظ کا آیت کے معانی سے گہرا ارتباط ہوتا ہے۔ یہ میں نے صاحبان شعور کے لیے جملہ کیا تاکہ وہ اس پر تحقیق کریں، ریسرچ کریں اور غور کریں۔ دو لفظ ہیں، عزیز الغفور، وہ پروردگار مہربان بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ غور فرمائیے،
مہربان بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ عزیز اور غفور کو اگر ابتدائی آیت سے جوڑیں تو مطلب یہ نکلا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے حیات کو پیدا کیا۔ موت آدم کا نام ہوتا تو مہربانی کا ہے کی باتیں ہو جائے۔ اگر موت آدم کا نام ہوتا تو عزیز کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، موت آدم کا نام نہیں ہے، وجود میں آ جانے کا نام ہے، انتقال کا نام ہے۔ اس لیے کہا خلق الموت والحیات، جب مر جاؤ گے تو تمہارے اوپر عزیز رہے گا، جب زندہ رہ جاؤ گے تو تمہارے لیے مغفرتوں کا سامان مہیا کرے گا۔ لہذا زندہ رہو، اور اگر اعمال میں کہیں کمی اور خامی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، اس لیے کہ وہ غفور ہے، مگر یاد رکھنا وہ ارادوں سے واقف ہے، گوشہ چشم کے اشاروں سے واقف ہے، تمہاری تمناؤں سے واقف ہے۔ تم اپنے نفس کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لہذا وہو العزیز الغفور، وہ پروردگار کہ جو مہربان بھی ہے اور غفور یعنی بخشنے والا بھی ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ آیت کے تیور اور جلال آپ نے ملاحظہ فرمائے، آغاز ہوتا ہے مالکیت سے، آغاز ہوتا ہے قدرت کاملہ سے۔ ابتدائی حصے میں قدرت کاملہ کا اعلان، اس کے بعد اپنی قدرت کے اعلان کے بعد موت اور حیات کا اعلان، موت و حیات کے بعد تمہارے امتحان کا اعلان، امتحان کے بعد تم پر رحم کا اعلان، تم پر عزیز ہونے کا اعتبار۔ اس کے بعد توجہ فرمائیے، ایک لفظ ہے الذی خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا۔ خالق موت وہی ہے، خالق حیات وہی ہے۔ دیکھیے ہم بھی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قبلہ رضائی صاحب تشریف لیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں، آ جائیے مولانا صاحب، آگے آ جائیے آپ، آ جائیے۔ ایک لفظ استعمال ہوا آیت میں خلقہ، یعنی اس نے پیدا کیا۔ ہم بھی خلق کرتے ہیں، چیزوں کو بناتے ہیں، وہ بھی بناتا ہے، مگر ہمارے بنانے میں اور اس کے بنانے میں بڑا فرق ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہم جب چیزوں کو بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب درس اخلاق میں اس کو ذکر کیا، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی حسین سی تصویر ہم بنانا چاہتے ہیں، ایک خوبصورت تصویر بنانا چاہتے ہیں۔ بتائیے تصویر بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو ہمیں تصویر بنانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے میں جب ہم تصویر بنانے کے لیے بیٹھیں تو جہاں ہم تصویر بنا رہے ہیں وہاں روشنی ہونا چاہیے، اندھیرے میں ہم تصویر نہیں بنا سکتے۔ توجہ ہے آپ کی، اندھیرے میں ہم تصویر نہیں بنا سکتے۔ تو پہلے مرحلے میں ہم روشنی کے محتاج، جس شے پہ تصویر بنا رہے ہیں وہ جگہ مسطح ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے، ہموار ہونا چاہیے، اس میں ناہمواری کیفیت نہ ہو۔ اگر ناہمواری کیفیت ہوگی تو اس پر تصویر کے نقوش نہیں ابھارے جا سکتے۔ تو روشنی ہو، اس لیے کہ اندھیرے میں اگر تصویر بنائیں گے تو کارٹون بن سکتا ہے، تصویر نہیں بن سکتی۔ لہذا اجالا ہو تاکہ روشنی میں تصویر کے نقوش ابھارے جائیں۔ جس شے پہ بنا رہے ہیں وہ مسطح ہو، اس لیے کہ اگر وہ برابر کی زمین نہ ہوگی تو تصویر کے نقوش نہیں ابھر سکتے۔ اور ایک مرحلہ، جس شے پہ بنا رہے ہیں وہ متحرک نہ ہو، تحرک اس میں نہ ہو، ہلے وہ نہ۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کاغذ رکھا نیچے اور تصویر بنانے لگے اور کاغذ کسی بچے نے ہلا دیا یا ہلاتا رہا تو تصویر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ چوتھی شرط ملاحظہ فرمائیے، جس شے پر تصویر بنا رہے ہیں وہ جامد ہونا چاہیے، سیال نہیں، بہنے والی نہیں۔ پانی پہ تصویر بنا سکتے ہیں، پیٹرول پہ تصویر بنا سکتے ہیں، تیل پہ تصویر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیال مادے پر، توجہ چاہتا ہوں میں، سیال مادے پر ہم تصویر نہیں بنا سکتے۔ یہ طے ہو گیا کہ ہم سیال مادے سے تصویر نہیں بنا سکتے، مگر وہ پروردگار آواز دیتا ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان، ہم نے تجھے ملے جلے پانی سے پیدا کیا، تو
تم پانی پہ تصویر بنا کے نقوش نہیں ابھار سکتے، ہم تمہاری ہی تصویر ایک قطرہ آب پہ بنا کے ابھار سکتے، ہم تمہاری تصویر اور تمہاری حسین تصویر کو هو الذی صورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہی پروردگار ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری حسین ترین تصویروں کو بنا دیتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، هو الذی صورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ پروردگار ہے جس نے تمہاری حسین تصویر کو بطن مادر میں بنا کے رکھا۔ یعنی فخر نہ کرنا کہ بطن مادر میں جو شے وجود پا رہی ہے وہ تمہارے وجود کی مرہون منت ہے، وہ مالک ہے جو اسے زیور حسن سے آراستہ و پیدا کریم پروردگار ہے جو اسے زیور حسن سے آراستہ کرے، لہذا تم قطرہ آب پہ تصویریں نہیں ابھار سکتے۔ یہ مالک کا کرم ہے کہ جہاں تم محتاج ہو وہاں وہ بے نیاز نظر اور سیدھی سی بات ہے، اسی بطن مادر میں نہ ہمواری کیفیت کو رکھی، مسطح زمین تو نہیں ہے، تو تم مسطح زمین پہ بنا سکتے ہو، نہ ہموار زمین پہ نہیں ابھار سکتے۔ وہ تمہیں بنانے کے لیے نہ ہموار زمین کا انتخاب کرے گا تاکہ تمہارا عجز ظاہر ہو جائے اور اس کی بے نیازی ظاہر ہو جائے، اس کا کرم ظاہر ہو جائے۔ تم بنانا چاہو گے تو نہیں بنا سکتے، تم بناؤ گے تو تحرک نہیں ہو، تصویر بناتے وقت ہلے نہیں توجہ کیا آپ نے، مگر اس مولود کے وجود کو ماں کی سانس کی آمد و رفت سے ہر وقت متحرک رکھا۔ لمحہ جمود نہیں ہے، کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے حرکت میں نہ رکھا ہو، ہر لمحے حرکت، سانس کی آمد و رفت سے اس وجود کا پروان چڑھنا اور اس کا متحرک رہنا۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ حد ادب مانے ہے جملہ پھر بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ کریم پروردگار ہے جس نے ناہموار کیفیتوں میں بھی تمہاری حسین ترین تصویر ابھار دی، اور یہ اس کا کرم ہے کہ تم روشنی کے محتاج ہو، اس نے تمہیں تاریکیوں میں رکھ کے اور میں صرف اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دوں، خالی تاریکیوں ہی میں نہیں رکھا، اس نے آواز دی فیہ ظلمات ثلاث، ہم نے تمہیں 3 تاریکیوں سے نکال کر زیور علم اور وجود میں لا کے کھڑا کر دیا۔ تمہاری ذمہ داری ہے جیسے پہلے 3 پردوں سے نکل کر وجود میں آئے تھے، پھر کبھی اگر 3 پردوں میں رہ جاؤ تو پھر نکل کے آ جانا۔ فیہ ظلمات ثلاث، ہم نے تمہیں 3 پردوں میں رکھا تھا، تمہیں 3 پردوں سے نکال کر تمہیں زیور وجود سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ ہم بنائیں تو شے متحرک نہ ہو، وہ بنائیں تو عین تحرک کی حالت میں بنا دے، ہم بنائیں تو جامد ہو سیال نہ ہو، وہ بنائیں تو قطرہ آب پہ تصویر کے نقوش ابھار دے، ہم بنائیں تو روشنی کے محتاج ہوں، وہ بنائیں تو تاریکیوں میں حسین تصویریں بنا کے رکھ دے۔ میرے عزیزو آپ غور کیجئے، یہ کرم ہے پروردگار کا، اس نے انسان کو خلق کیا اور بہترین خلقت فرمائی۔ مگر توجہ کیجئے گا، جس ساری شرطوں کو آپ ایک کاغذی تصویر نہیں بنا سکتے، مگر اس مالک نے ساری شرطوں سے علیحدگی اختیار کی اور تمہاری حسین تصویر بنائی، تو مالک یہ تصویر بڑی اعلیٰ ہونی چاہیے، بڑی عرفہ ہونا چاہیے، اور یہ کم شرف بھی نہیں ہے انسان کا کہ یہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ و بالا اور افضل قرار دیا گیا۔ جمادات سے یہ افضل، نباتات سے یہ افضل، حیوانات سے یہ افضل، اور اس کی ساری افضلیت کا معیار اس کا شعور ہے، اس کی عقل ہے۔ کیا محبت جانوروں میں نہیں ہوتی؟ کیا رشتے جانوروں میں نہیں ہوتے؟ کیا الفتیں جانوروں میں نہیں ہوتی؟ یہی تو کہا گیا کہ عرب کا اتنا بگڑا ہوا سماج تھا کہ جانوروں سے بدتر سماج تھا، اس لیے کہ جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون سا عرب تھا جو اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زمین میں گاڑ دیتا؟ کیسا عرب تھا کہ جو اپنی نوزائیدہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا؟ اور شاید بیٹی کی نسل کشی کا سلسلہ جو چلا ہے اور بیٹی کی عدم احترام کی جو روایت پڑی ہے،
وہ عرب کی جاہلیت سے پڑی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ عرب کے جاہلیت زدہ لوگ جب اسلام کے اجالوں میں آ گئے تب بھی عادتیں باقی رہ گئی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ غیروں کے لیے ہزاروں روایتیں آ گئی، بیٹی کے لیے صرف 4 روایتوں سے زیادہ نہ لکھ سکا ہوں۔ بیٹی کے لیے 4-5 روایت سے زیادہ نہیں، اور بیویوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں روایت۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو بیٹی 9 برس تک پیغمبر کے ساتھ رہی، اس بیٹی کے لیے 4 روایتیں، اور جو چند مہینے ساتھ رہی ہیں ان کے لیے ہزاروں کی روایتیں۔ تو یہ بیٹی کا بغض نہیں تھا جو آغاز جاہلیت سے ہوا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ خلق الموت والحیات، انسان کو موت کو خلق کیا۔ توجہ کیجئے گا، لفظ خلقہ کے دائرے میں بات کو رکھیے۔ حسین ترین اس انسان کی تصویر کے نقوش ابھارے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل، جمادات سے بھی افضل، نباتات سے بھی افضل، حیوانات سے بھی افضل۔ جب سب سے افضل تھا یہ انسان تو اس کا تذکرہ بھی افضل الفاظ میں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ مگر جب خلقت کی بات آتی ہے اور قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب لفظ ہیں۔ لقد خلقنا الانسان من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو گندے اور گدلے پانی سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ الطین، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پریشانی میں پیدا کیا۔ اور اگر آپ متوجہ ہیں، اہل قرآن اور اہل ایمان اور اہل فہم اور اہل خرد متوجہ ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک جگہ کہا تو ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہیں پہ رکیے نا، پھر پڑھی آگے ثم رددناہ الی اسفل سافلین۔ اگر کہیں احسن تقویم کہا ہے تو پھر فرمایا کہ پھر تجھے پلٹا بھی تو دیا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار یہ سب سے اعلیٰ مخلوق، یہ سب سے افضل مخلوق، یہ سب سے برتر مخلوق، مگر اس مخلوق کے لیے جو خلقت کا تذکرہ ہوا تو روایات میں، آیات میں اسی طریقے کا تذکرہ۔ ہم نے گندے پانی سے پیدا کیا، ہم نے گدلے پانی سے پیدا کیا، ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے گیلی مٹی سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے پانی سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے پانی سے پیدا کیا۔ مالک اس اعلیٰ مخلوق کے تذکرے کو کبھی گندا پانی، کبھی میلا پانی، کبھی اچھلتا ہوا پانی، کبھی اور لفظ، کبھی اور لفظ، کبھی اور لفظ، مالک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اچھا اور روایت کا دامن سنبھالے تو روایت میں بھی میرا مولا نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ، ابن آدم تجھے گھمنڈ کس بات پر ہے، تجھے غرور کس بات پر ہے، تجھے تکبر کس بات پر ہے؟ یہ کاہے کا ایگو ہے، یہ کاہے کا تکبر ہے؟ اولہ نطفہ آخرہ جیفہ، تیری ابتدا یہ ہے کہ تو قطرہ نجس تھا، تیری انتہا یہ ہے کہ تو مردار ہے۔ وہ تو شریعت کا کرم تھا کہ جب آئے تو غسل مولود سے پاک کر دیا، جب جانے لگے تو غسل میت سے پاک کر دیا۔ اور اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، جب بندہ آیا تو نجس، غسل مولود دیا، شریعت کا احسان ہوا، پاک و پاکیزہ کر دیا گیا، جب جانے لگا تو مردار تھا، نجس تھا، شریعت نے کرم کیا، اس کو غسل میت دیا گیا، پاک کر دیا۔ تو آیا تو نجاستوں کے درمیان میں تھا، شریعت نے تجھ پر کرم کیا تو پاکیزہ چلا گیا۔ اب ان سے مقابلہ نہ کر جو آتے خانہ کعبہ میں ہے، جاتے مسجد طوبہ میں۔ صلوات پڑھ دیئے محمد علیہ الا یا ابن آدم اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ اعجبوا لہذا الانسان، مولا فرماتے ہیں بلاغم اعجبوا لہذا الانسان ينظر بشحم يتکلم بلحم يسمع بعزم يتنفس من خرم۔ تعجب ہے اس انسان پر جو چربی کے ڈھیلے کے ذریعے سے دیکھتا ہے جو آنکھوں میں ہے، ایک ہڈی کے ذریعے سے سنتا ہے جو کان میں ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے بولتا ہے جو زبان میں ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ایک گوشت کے ٹکڑے کے ذریعے سے
مالک جب ہڈی کے ذریعے سے سنایا تھا، چربی کے ذریعے سے دکھایا تھا، تو بولنے میں بھی ہڈی رکھ دیتا، زبان میں بھی ہڈی رکھ دیتا۔ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، اللہ کو ناگوار ہے سختی کلام میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان۔ سخت کلامی خدا کو پسند نہیں ہے، جب بولنا تو نرم لہجے میں بولنا۔ اگر اسے نرم لہجے کے بجائے سخت لہجہ پسند ہوتا تو زبان میں ہڈی دیتا۔ تو جب اس نے ہڈی نہیں دی تو پھر ہڈی والی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا قرآن مجید کی آیات، معصومین کی روایات کس مرحلے پہ جا رہی ہیں؟ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آتی، تو نے افضل مخلوق انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، گیلی مٹی سے پیدا کرنا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنا، گیلے پانی سے، گندے پانی سے پیدا کرنا، گدلے پانی سے پیدا کرنا، مالک یہ اتنی اعلیٰ و افضل مخلوق ہے، مالک اس کے لیے یہ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آتے۔ کہا یہی تو بتانا ہوں، جب انسان میں غرور اور تکبر پیدا ہو اور جب زمین پر اکڑ کے چلنے لگے تو اسے یاد آ جائے، اپنے آغاز پہ نظر کر لے، اپنی انتہا پہ نظر کر لے، سارا وجود سمٹ کے چلا ہے۔ اپنے آغاز پر نگاہ کر، تو کیا تھا، تو کہاں سے آیا تھا، تیرا وجود کیا تھا، تجھے کہاں جانا ہے، تیری کیفیت کیا ہے، تیرے پاس اپنا ہے کیا، تیرے پاس اپنا ہے کیا؟ وجود مالک نے دیا، جن ماں باپ کے ہاتھوں میں تو آ گیا، پرورش انہوں نے کر دی، محنت کر لی تو پڑھ لکھ گیا، ورنہ ہو گیا آوارہ۔ تیرا اپنا کیا ہے؟ توجہ کی، اے انسان متوجہ کیا ہے پروردگار عالم نے، ان الفاظ میں یاد کر کے متوجہ کیا، اس لیے پیغمبر نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ انسان جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جس میں ذرہ برابر تکبر پایا جاتا ہے، جس میں ذرہ برابر تکبر پایا جاتا ہے۔ اپنی خلقت کو پہچانو، اپنی خلقت کی اصلیت کو پہچانو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، دنیا کی جتنی چیزیں انسان نے بنائی ہیں وہ ساری انسان کی بنائی ہوئی چیزیں اپنا مقصد پورا کر رہی ہیں سوائے انسان کے۔ آپ کو چھوٹی سی مثال میں دے دوں، موبائل اس وقت شاید ہی کوئی ہو جس کے ہاتھ میں نہ ہو، تقریباً سبھی واقف ہیں موبائل سے اور اس کے فنکشن سے، اس کی کیفیتوں سے، اس کے اچھے اثرات سے اور اس کے برے اثرات سے، نا؟ اس کے اچھے اثرات بھی ہیں اور اس کے برے اثرات بھی ہیں۔ آپ کے استعمال کا فرق ہے، جیسے چاہیں استعمال کریں، اگر صحیح استعمال کریں گے تو صحیح استعمال میں جائے گا، اور غلط استعمال کریں گے۔ یہ استعمار نے ہاتھ میں دیا ہی اس لیے ہے کہ تمہارے کردار کا پیمانہ ناپا جا سکے، تمہارے کردار کا پیمانہ ناپا جا سکے۔ یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں کس لیے بنایا گیا؟ صرف ایک کام تھا اس کا جو بنایا ہے کمپنی نے، کمیونیکیشن، ارتباط، رابطہ بھی کس سے؟ جو آپ سے دور ہے، جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، اس کے ارتباط کے لیے ایک راستہ کھول دیا گیا، ایک آلہ بنا دیا گیا۔ توجہ کیجیے گا، اچھا یہی اس کا کام ہے۔ اگر اس میں 10 فنکشن اور جڑے ہوئے ہیں اور آپ وہ 10 فنکشن عمل میں لے رہے ہیں، مثلا مثال دوں میں اپنے دوستوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، موبائل بنا ہے کالنگ کے لیے، بلکہ لفظ بدلوں، موبائل کی وجہ خلقت کالنگ ہے، بات ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لوڈو کھیلنے کے لیے تو نہیں بنا ہے، یہ پلوٹ فور کھیلنے کے لیے تو نہیں بنا ہے جو چوراہے پہ لڑکے کھیلتے ہیں بیٹھ کے، اس کے لیے تو نہیں بنا ہے، واٹس ایپ کے لیے بھی نہیں بنا ہے، یوٹیوب کے لیے بھی نہیں بنا ہے۔ توجہ کیجیے، آپ نے لڑکے لوڈو کھیل رہے تھے، بنا تو لوڈو کے لیے نہیں ہے، کسی کی کال آئی تو کیا ہوگا؟ جو سسٹم آپ کام کر رہے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، آپ واٹس ایپ چیک کر رہے تھے، یوٹیوب پہ کچھ سن رہے تھے، کچھ دیکھ رہے تھے، کسی کی کال آئی، یوٹیوب اسٹاپ، واٹس ایپ اسٹاپ، جو چیز آپ دیکھیں گے
وہ بند ہو جائے گی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اصلی مقصد ہے کالنگ. جب کال آئے گی تو سارے کام بند ہو جائیں گے. جب کال آئے گی تو سارے کام بند ہو جائیں گے. اب میں کہہ نہیں سکتا جس کی جیب میں موبائل ہے اذان کی آواز سے آگے نہیں بڑھتا. تم سے اچھا تو تمہارا موبائل ہے. اپنی خلقت حیات سمجھتا. سارے فنکشن رک گئے. جو کام ہے پہلے وہ کرو. جیسے ہی سارے کام رک گئے. یہ بتایا اذان ہوئی, مقصد حیات سمجھے, عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. سب کچھ کر رہے تھے, سب کچھ چھوڑ دو, جاؤ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو, مقصد خلقت کو پورا کرو. اور میں آپ کے لیے آسان کر دوں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کھیل میں زیادہ ہی مست ہے, باس کی کال آتی ہے, جواب نہیں دے پاتا. اتفاق سے ہوم منسٹر کی کی کال آ گئی. سمجھ رہے ہیں نا ہوم منسٹر کا مطلب؟ ہوم منسٹر صاحب تک نہیں جا رہا ہوں, میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں. اور آپ جواب نہیں دے سکے. آدھے گھنٹے کے بعد دیکھے کئی مس کالیں پڑی تھی. اللہ, اب تو زمین پیر سے, حالت خراب. ارے صاحب باس کا فون, ہم نے جواب نہیں دیا تو کیا کریں گے؟ نہیں توجہ کی آپ. یہ ہے مس کال. مس کال دیکھنے کے بعد شریف آدمی کی ذمہ داری ہے. کیا میں نے کہہ دیا؟ شریف آدمی کی ذمہ داری ہے اخلاقی طور سے, جس نے آپ کو یاد کیا ہے, آپ وقت نہیں تھا فوراً جواب دے دیتے. جب جواب ملے, جب وقت ملے تب ہی جواب دے دو. اب سمجھے اللہ نے بلایا تھا, آپ کو اذان کے وقت دعوت دی تھی کہ آؤ نماز کے لیے. ہو سکتا ہے کسی کام میں مصروف تھے, تو اب یہ مصروفیت اس نماز کا ازالہ نہیں کر دے گی. وہ اذان کی مسکال باقی رہے گی جب وقت ملے. جب آپ کو وقت ملے. اب عجیب لوگ ہیں, کہتے ہیں مولانا نہیں پڑھی, وقت نکل گیا. جب ظہرین کا وقت نکل گیا, اب بعد میں آپ کہتے ہیں قضا کرو. وقت تو نکل گیا ہے, اب کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ مسکال سمجھ میں آتی ہے, قضا کا حکم سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. الیکٹرانک آلات ہمارے ساتھ ہیں. اچھا آپ ایک بات اور بتا دیجیے, یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. کچھ دیر کے لیے تو اسے آپ کو اپنے سے جدا کرنا پڑے گا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے. کچھ دیر کے لیے, اور جدا کر کے کہاں رکھ دیں گے؟ ڈبے میں ڈال دیں گے؟ نہیں. ایک لفظ کہتا ہوں, آپ میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. اس موبائل کو 24 گھنٹے آپ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, بلکہ کچھ دیر کے لیے اسے اندیکھی طاقت سے جوڑنا پڑے گا. اسے اندیکھی طاقت سے, ایک روحانی طاقت سے, وہ طاقت جو آپ کو نظر نہیں آئے گی, اس سے جوڑنا پڑے گا. آپ ہٹا نہیں سکتے کہ ہمیں تو دکھ نہیں رہا کہ لائٹ ہے کہ نہیں, بجلی ہے کہ نہیں, ہم چارج کیسے کریں. نہیں, آپ کو اس اندیکھی طاقت سے جوڑنا پڑے گا. کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کہا یہ مادے کا جو جسم ہے نا, محتاج ہوتا ہے کہ روح کی ایک نظر پڑ جائے. روح کی ایک نظر پڑ جائے, روحانیت سے رابطہ ہو جائے. سوچو میرے عزیزوں, جب ایک موبائل کو روحانیت سے متصل ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے, جو تم سے جدا ہو کے اندیکھی طاقت سے رابطہ پیدا کر لے, جب موبائل اندیکھی طاقت سے رابطہ کر کے چارج ہو جاتا ہے, تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ 24 گھنٹے تمہیں خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, مگر چھوڑ دیا کہ جاؤ دنیا کے کام کرتے رہو. جب تمہیں ضرورت ہو تو چلے آنا, ہم تمہیں چارج کر دیں. ہم تمہیں چارج کر دیں. اور دیکھیے یہ جو چارج والی کیفیت ہے نا, یہ بیٹری کے اوپر ہے.
اگر ہلکی پھلکی کمپنیاں ہوں گی تو ہر 10 منٹ کے بعد چارج کرنا پڑے گا، اور اگر اچھی سٹرونگ کمپنی جیسے آج کل کچھ ہیں اوپو کی، دن بھر چلتے ہیں. تو کچھ وہ لوگ ہیں، توجہ کیجئے گا، کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں روحانیت کی ضرورت نہیں ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ کمپنیاں بھی ہیں جنہیں ہر وقت چارج چاہیے. یہ جسم پر، یہ کردار پر منحصر ہے کہ تم اگر زیادہ بگڑے ہوئے ہو تو خیال رکھو اللہ سے ملاقات کرتے رہو، عبادتیں کرتے رہو. مگر یہ کمزوری ہے انسان کی کہ یہ محتاج ہونے کے باوجود بھی جھکتا نہیں ہے، اور جو بے نیاز ہے وہ خالق کی بارگاہ میں اس طرح سے جھکے رہتے ہیں کہ مالک آواز دیتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ان کی روحانیت اتنی مضبوط ہے، انہیں ضرورت نہیں ہے ملنے کی، مگر اس کے باوجود بھی یہ اپنا ارتباط کر کے بتاتے ہیں. میرے عزیزو، بات مکمل ہو گئی. آپ کو ارتباط کس سے کرنا ہے؟ جو آپ سے دور ہے، جو آپ سے غائب ہے. یہ تو دنیا نے دستور بنا لیا ہے، کمپنیوں کا طریقہ ہے، یہ ترقی کا معیار ہے کہ آپ بات کریں، اس موبائل میں آپ کی آواز جائے اور دور کھڑا ہوا انسان آپ کی آواز کو سن لے. میرے عزیزوں، یہ احتیاج اس لیے ہے کہ ہم مادی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک وقت آنے تو دیجئے کہ جب اسلام مکمل طور سے اپنے وجود کو کائنات پر آثار ظاہر کر دے گا اور ایک امن کی حکومت قائم ہوگی. اس حکومت میں آلوں کی ضرورت نہیں ہوگی، ارادوں کی ضرورت ہوگی. وہاں آلے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کال کریں گے، بس آپ یاد کریں گے اپنے امام کو، یاد کریں گے اپنی حکومت امام کو. جب یاد کر لو گے نا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس لیے کہ حق حکومت تو اصل میں تمہیں حاصل ہے. جو حکومت کا اصلی حق ہے وہ آپ کو حاصل ہے. ورنہ دنیا جو چیزیں بناتی ہیں اس میں وہ اپنے مقصد کو ایڈ کرتی ہیں. میں نے آپ کو کہا آپ موبائل کس لیے بنایا؟ تاکہ کالنگ کریں، بات کریں. کمپنی نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اس کے فائدے کے لیے بنایا ہے. آپ اس کا درپیوگ کریں تو یہ آپ کی مصیبت ہے. پروردگار نے آپ کو عبادت کے لیے بنایا ہے. آپ اگر عبادت سے انحراف کریں تو کمپنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کا ہے. نہیں توجہ کر رہے آپ؟ مسئلہ آپ کا ہے. ہم کیوں راہ ہدایت سے منحرف ہیں؟ اور آج اس دور میں جو میڈیا کا کردار ہے وہ آپ کے سامنے. میں جس بیٹی کے اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت سی باتیں ہمارے سماج میں 370 اور 397 کی دھارا آپ نے سنی. نسل کشی کے اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ لڑکا لڑکا شادی کر لے، لڑکی لڑکی شادی کر لے، یعنی نسل کے آنے کا سلسلہ بند. اور اگر آ بھی جائے تو 397 کی دوسری دھارا آپ نے دے دی کہ بیوی کو آزادی دے دی کہ وہ جہاں چاہے جائے. یعنی آدھار کارڈ پر آپ نے نہ جانے کتنے نام لکھوانا چاہتے ہیں. اس آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آپ غور فرمائیے. جہاں ماحول اس قدر خراب ہو جائے، غور کیجئے گا، جہاں ماحول اس قدر خراب ہو جائے کہ عفتیں داؤ پہ لگی ہوں، شرافتیں داؤ پہ لگی ہوں، وہاں ایک ہی طبقہ ہے اہل ایمان، اہل تشیع کا، جن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماحول کا کو اتنا دینی اور دیندار بنا لیں کہ یہ مسئلے جو غیر لے کر آ رہے ہیں ہمیں استعمال نہ کر سکیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ماحول کو سدھاریں. بزرگوں کی ذمہ داری، بزرگوں کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے، خواص کی ذمہ داری ہے، سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پرآشوب ماحول میں جہاں عدالتوں سے جرم پنپ رہا ہو، عدالتوں سے جرم پنپ رہا ہو، اور اس ملک کی تہذیب سے کھیلا جا رہا ہے. اس ملک کے مذہب، اس ملک میں جو مذاہب ہیں ان کی تہذیبوں سے کھیلا جا رہا ہے. سب سے بڑا جو اس وقت اس ملک میں ہندوازم، ان کے یہاں شرافتوں کا معیار اتنا بلند تھا، اتنا اعلیٰ تھا کہ پتی کے دیہانت کے بعد پتنی کا وجود برداشت نہیں تھا. کاش میرا جملہ واضح ہو جائے. پتنی کو ستی کر دیا جاتا تھا. پوچھئے ستی کی علت کیا تھی؟ تو کچھ اہل خرد نے یہ کہا کہ محبت تھی، کچھ اہل خرد نے یہ کہا کہ ہماری شرافتیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی
کہ ہمارا ترک کیا ہوا سامان کوئی دوسرا استعمال کر سکے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ تو کیا کیا آپ نے؟ اسے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے اٹھا کر اس کی زندگی کی شمع روشن کر دی۔ تم نے موت سے بچا کر اسے حیات دے دی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھی تمہاری شرافتوں کو سلام ہے، مگر یہ بتاؤ یہ چراغ جسے تم نے حیات سے نواز دیا ہے، اسے اس حدود میں رکھو کہ تمہارے گھر میں اجالا کرے، اسے ایسے نہ گرا دو کہ معاشرے میں آگ لگا دے۔ اور یہ 377 کی دھارا ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے۔ 397 کی دھارا اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ ساری شرافتیں طاق پہ رکھ دی گئی اور ہندوستان کو یزیدستان بنانے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ شرافتوں کا کیا ہوگا؟ عفتوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کبھی آپ کے سامنے جملہ کہا تھا، بعرض معذرت تکرار کر رہا ہوں۔ میں تو ان 3 ججوں کی ٹیم سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ پاس کر دیا ہے کہ اگر کوئی سر پھرا نوجوان آپ کے دروازے پہ دستک دے کے وہی چراغ حیات مانگنے لگا تو عدالتوں کا کیا ہوگا؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنی شرافتوں کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منصوبہ سازی ہے، یہ جو لوگ منصوبے بنا رہے ہیں، اس ملک میں شرافتوں کے بیچنے کا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیں۔ اس لیے بولا کیجیے، ایسے حالات میں لب ہلایا کیجیے، ورنہ ٹی وی چینل جس طریقے سے ہمارے عقائد سے کھیل رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ کو ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، لوگ اسلام کے نام پر اپنے عقیدوں کا اظہار کرتے ہیں، تو جب آپ دوسروں کے عقیدوں کا اظہار غلط روش سے کرتے ہیں تو آپ کے اپنے عقیدے بھی اسی میں نظر آ جاتے ہیں۔ آپ نے ابھی سنا ہے میڈیا پر ایک ناٹک کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، شان ابو طالب کو مجروح کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، مگر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کا ایک سین ہے، ذرا سا اسکرپٹ سے تھوڑا سا پیچھے جائیے، تو جو وہ ناستک سوال کر رہا تھا، اس نے یہ پوچھا کہ صاحب آپ نے بیوی ہونے کے بعد یہ دوسری شادی کیوں کی؟ تو کہا کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اسلام کہتا ہے کسی جان بچانے کے لیے اگر تمہیں عقد کرنا پڑے تو کر لو۔ کہا ٹھیک ہے، اس کی جان بچ گئی، اب اسے طلاق دے دو۔ کہا اب یہ دیوانی ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ جب ہوش میں نہیں ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اسے طلاق دے سکتے ہو، مگر یہ ہوش میں نہیں ہے۔ جب ہوش میں نہیں ہے تو اسے طلاق نہیں دیا جا سکتا۔ میں نے کہا اچھا ہوا وہ ناستک تھا، اس لیے کچھ بولا نہیں۔ اگر شیعہ ہوتا تو یہ پوچھ لیتا کہ اگر اسے طلاق نہیں دیا جا سکتا جو ہوش میں نہیں ہے، تو جو ہوش میں نہیں ہے وہ طلاق دے کیسے سکتا؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ یعنی جو طلاق لے رہی ہے اس کا ہوش میں ہونا ضروری ہے، اور جو میاں دے رہے ہیں وہ نشے میں دے دیں، بغیر ارادے کے دے دیں، جیسے چاہے دے دیں۔ تم دوسروں پہ حرف اٹھانے چلے ہو، پہلے اپنے وجود کو تو دیکھ لو۔ تمہاری فقہ کہاں چلی جائے گی؟ تمہارے نظریات کہاں چلے جائیں گے؟ اس لیے ایک مشت ہو کر، ایک جٹ ہو کر، اتحاد کی بزم میں آ کر، فرش محبت پہ جمع ہو کے کوشش کرو کہ دشمنان اسلام کا سامنا کرو، یہ نہیں کہ اپنے ہی آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، ضروری ہے اس وقت، اور ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں، مجبوری یہی ہے کہ ہمارے پاس جو لٹریچر ہے، جو اس وقت موجودہ کتابیں ہیں، افسوس یہ ہے کہ اردو زبان میں اتنی کتابیں ہمارے پاس اب نہیں آ رہی ہیں کہ جو لوگوں تک پہنچائی جا سکیں۔ ہندی اور انگریزی میں اتنا مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد دوسروں تک پہنچائے جا سکیں۔ اس لیے کہ اس وقت تقریروں پہ کام ہو رہا ہے، لفاظیوں پہ کام ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا ہے تو تحریری کام نہیں ہو رہا۔ اور برا نہ مانیے گا، اگر کوئی صاحب شعور کھڑا بھی ہو جائے کہ ہم مجلس میں کچھ بٹوانا چاہتے ہیں کتاب، تو دعاؤں کی کتابوں سے زیادہ آگے ہم نہیں بڑھیں۔ اور دعاؤں کی کتابوں میں بھی اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں، میرے خیال سے جانماز پہ اتنی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جو کھڑا ہوا ہے اسے پڑھنے کی بھی فرصت نہیں۔ اتنی کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے، روز ایک نئی کتاب دعاؤں کی بٹتی ہے۔ میں دعاؤں کی کتابوں کے بٹنے کا مخالف نہیں ہوں، میں ضرورت پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر ضرورت ہے تو روز بانٹو، مگر ضرورت نہیں ہے تو کیا مطلب؟ تو کیوں آپ ان کتابوں کا نعم البدل نہیں لاتے؟
اب ہو گئی دعاؤں کی بہت سی کتابیں، اب ضرورت نہیں کہ پھر انہی کتابوں کی تکرار ہو، اب احادیث کی کتابیں لائی جائیں، اب عقائد کی کتابیں لائی جائیں، اب دوسرے نظریات کی کتابیں لائی جائیں، دوسری زبانوں میں کتابیں لائی جائیں، اور اپنوں کو تو تم سب کچھ کھلا ہی دیتے ہو، کوشش کرو یہ کتابیں غیروں میں بٹ جائیں۔ اپنوں کو تو ہم سب کچھ کھلا ہی رہے ہیں بلا کے، اب یہ بھی کوشش ہو کہ ہمارا لٹریچر، ہمارے عقائد، ہماری کتابیں دوسروں تک پہنچائی جائیں تاکہ دوسرے ہماری کتابوں سے آشنا ہو جائیں، اور جب دوسرے حضرات ہماری کتابوں سے آشنا ہوں گے، ہمارے عقائد سے آشنا ہوں گے، تو پھر ان کی جرأت نہیں ہوگی کہ لب کشائی کر سکے، پھر ہمارے خلاف کچھ کہہ سکے۔ میں اس بات کی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہماری کمی کی وجہ سے، ہمارا لٹریچر نہیں پہنچنے کی وجہ سے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ خامی ہے کہ ہمارا لٹریچر دوسروں تک نہیں پہنچ رہا ہے، ہماری آواز دوسروں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دوسروں کے مائک پہ چیخنے سے اپنی آواز نہیں پہنچائی جا سکتی جب تک اپنے چینل نہیں بنیں گے آواز پہنچانے کے لیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے چینل بنائے جائیں، اپنے ٹی وی چینل بنے جائیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مومنین اور وہ نوجوان کہ جنہوں نے اس علاقے میں یوٹیوب چینل بنا رکھے ہیں اپنی، اور یہاں اس علاقے کی مجالس نیٹ کے اوپر شائع کی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں۔ یہ ترقی کی علامت ہے، یہ آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، مگر اور بھی اس سے بڑھ کے بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں، تحریری مقام میں ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سال مولا کا سال ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ مولا کی شہادت کو 1400 سال مکمل ہونے والے ہیں، 21 رمضان کو 1400 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ابھی سے ذات علی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کام شروع کریں، تحریری کام کریں۔ ادائے فاطمیہ آتا ہے، ہم مجلسیں کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں شہزادی کے سلسلے میں جو روایات صحائف ستہ میں موجود ہیں ان کو نکال کے پبلک تک بٹوانا چاہیے، ان کو تقسیم کروانا چاہیے، ان کا اردو، ہندی، انگریزی ترجمہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ ذات فاطمہ زہرا سے واقف ہو جائیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے تولی اور تبرے کا۔ تولی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود اپنے دل میں محبت پیدا کر دو، تولی کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے محبت کرو کہ تمہیں دیکھ کے لوگوں کو آل محمد سے محبت پیدا ہو، تمہارا والہانہ عشق ایسا ہو کہ تمہیں دیکھیں تو آل محمد سے محبت کرنے لگے، پوچھنے لگے کہ کس سے پیار کرتے ہو، کس سے محبت کرتے ہو، ان سے محبت کرنے لگے، اور ایسے تبرہ کرو کہ دنیا کو بنی امیہ کی حقیقتوں کا اندازہ ہو جائے۔ تولا بھی ہو اور تبرہ بھی ہو، مگر دونوں کا معیار یہ ہو کہ تولا ایسے ہو جیسے سید سجاد نے کیا، تبرہ ایسے ہو جیسے زینب علیہ مقام نے کیا، کہ جو دربار شام میں آل محمد کو نہیں جانتے تھے وہ سید سجاد کے خطبے سے جاننے لگ گئے، اور جو لوگ بنی امیہ سے ناواقف تھے وہ جناب زینب کی للکار سے دنیا والے جاننے لگے۔ لہذا تولا بھی ہو اور تبرہ بھی ہو، مگر دونوں صورتیں اپنے دائرے اور حدود میں رہ کے ہوں تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچ سکیں۔ تقریر کے ساتھ ساتھ قلمی کام اور تحریری کام ہونا چاہیے۔ یہ کچھ کڑوی کسیلی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دی، چاہے جتنی دیر سے بلائیے باتیں وہی پڑھوں گا جو حقائق پر مبنی ہے۔ لہذا میرا کام ہے آپ تک میسج کنوے کرنا اور آپ تک میسج پہنچانا، اور اہل شعور کی ذمہ داری ہے کہ اس میسج کو سنبھال کر کوشش کرنا کہ اسے عملی میدان میں لایا جا سکے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے ٹرین کی تعریف کرنے سے منزل نہیں مل جاتی۔ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو تو خالی ٹرین کی تعریف نہیں کر سکتے، خالی کشتی کی تعریف نہیں کر سکتے، بلکہ کشتی میں سوار بھی ہونا پڑے گا، منزل مقصود تک جانا بھی پڑے گا، تب جا کے تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ آل محمد کی کشتی میں تمہیں سوار ہونا پڑے گا، کنارے بیٹھ کے تعریف کرنے سے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔ لہذا آل محمد کی کشتی میں سوار ہو جائے، اور ان بگڑے ہوئے حالات میں کہ جہاں روز ایک نیا تماشا، ایک نیا تحفہ، ایک نیا عقیدہ، ایک نئی وبا پھیل رہی ہے، اس پرآشوب دور میں اپنے عقل و خرد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے وجود میں چراغ علم روشن کر دیجئے، آنے والی نسلوں کو آمادہ کیجئے علم کے لیے، اس لیے کہ 21ویں صدی میں وہی قومیں زندہ رہیں گی جن کا دامن علم کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے، وہ قومیں مٹا دی جائیں گی جن کی تقدیر میں جہالتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر اپنے وجود کو بچانا ہے اور 21ویں صدی میں اپنی نسل کو
بقا چاہتے ہیں اور دوام چاہتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے آگے بڑھ کر ہمیں کالج اور یونیورسٹیاں کھولنی پڑیں گی۔ میں پھر آپ سے کہوں گا، اگر اتنے بڑے علاقے میں 50 گاؤں کے ہوتے ہوئے، ہزاروں لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک یونیورسٹی قیام پذیر نہیں ہو رہی ہے اور عمل میں نہیں آ رہی ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں روز آخرت جواب دینا پڑے گا۔ ہم کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا، تو خدا کی بارگاہ میں یہ سوال ضرور ہوگا۔ لہذا ٹیمیں بنائیے، آمادہ ہوئیے۔ 50,000 لوگ جس علاقے میں ہوں، اگر ان کے پاس یونیورسٹی نہ ہو تو تعجب ہے، افسوس کا مقام ہے۔ علمی اداروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علمی ادارے بنائیے، تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے ایسے ادارے بنائیے تاکہ آگے چل کے وہ فائدہ دے سکیں، اور جو لوگ انگشت اٹھا رہے ہیں ہمارے اوپر ان کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے گفتگو تمام کر دی۔ موت اور حیات کا خالق مالک ہے، جس نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ہمارا امتحان لے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں دعا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے۔ بس چھوٹی سی بات کروں اور بات کو مکمل کر دوں۔ امتحان کا مطلب کیا ہے؟ سب جانتے ہیں، اسکول، کالج، مدارس، سب جگہ سب نے امتحان دیا ہے۔ امتحان کا ایک طریقہ ہے، امتحان کا طریقہ یہ ہے کہ اسکیم آؤٹ کی جاتی ہے، فلاں تاریخ کو فلاں سبجیکٹ کا، فلاں موضوع کا، فلاں وشے کا ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، پریکشا ہوگی۔ سوالات محفوظ ہیں، اسکیم آؤٹ ہے۔ کبھی یہ پوچھا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا امتحان فلاں تاریخ ہوگا اور یہ 10 سوال ہیں، ان کی تیاری کر کے آ جانا۔ یہ امتحان نہیں ہے، بلکہ کیا کیا تھا؟ سوال محفوظ، اسکیم آؤٹ۔ اس امتحان کی ایک سب سے بڑی خامی ہے، رات بھر پڑھنے والا صبح فیل ہو سکتا ہے اور صبح 2 گھنٹے پڑھنے والا پاس ہو سکتا ہے۔ واضح ہے، ٹیچر حضرات موجود ہیں یہاں۔ رات بھر پڑھنے والے نے کچھ چیپٹرز، کچھ پیراگرافز، کچھ چیزیں، کچھ عبارتیں چھوڑ دی، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، چھوڑ دی۔ اتفاق سے پرچہ اسی میں سے آ گیا جو چھوڑا تھا، تو رات بھر پڑھ کے یہ فیل ہو گیا۔ اور ایک صاحب نماز کے لیے اٹھے، جا کے 2 گھنٹہ خاص پیراگراف، خاص چیپٹرز پڑھے، اور امتحان کا پرچہ اسی میں سے پھنس گیا۔ میں یہ نہیں کہوں کہ آ گیا، ہے نا اعجاز صاحب، اسی میں سے پھنس گیا۔ تو اب یہ رات بھر پڑھنے والا تو ہو گیا فیل، اور یہ 2 گھنٹے پڑھنے والا ہو گیا۔ یہ امتحان کی خامی ہے کہ نہیں، کمی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور تیسری بات میں آپ سے پوچھوں، اگر کسی طالب علم کا ایسے امتحان ہو تو آپ کہیں گے محنت نہیں کی، لکھا نہیں، چلیے ہو گیا۔ اگر کسی طالب علم کو سوالات بتا دیے جائیں اور پرچہ دے دیا جائے اور پھر بھی وہ پرچے میں فیل ہو جائے، آپ اسے طالب علم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں سوالات بتا دیے جائیں، انہیں جوابات معلوم ہو جاتے ہیں، پھر وہ پرچے میں فیل نہیں ہوتے۔ مالک نے یہی تو کہا کہ میں اپنے امتحان کو تمہارے امتحان سے بالکل الگ رکھوں گا، میں بھی امتحان لوں گا، تم بھی امتحان لیتے ہو، مگر تمہارا امتحان کا طریقہ کچھ اور ہے، میرے امتحان کا طریقہ کچھ اور ہے۔ مالک تو کیسے امتحان لے گا؟ کہا تم کیسے لیتے ہو؟ ہم نے کہا اسکیم آؤٹ کرتے ہیں، پرچے محفوظ کرتے ہیں، آواز قدرت آئی، ہمارے امتحان کا طریقہ بھی سن لو، ہم پرچہ تمہیں دے دیتے ہیں، اسکیم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ مالک یہ کیا؟ کہا ہاں، جب تم قبر میں آؤ گے ہم پوچھیں گے من ربوں کا، من دینوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا امام کون ہے، یہ سب ہم پوچھیں گے۔ مالک یہ امتحان کا پرچہ ہے؟ کہاں یہ امتحان کا پرچہ ہے۔ مالک اس کی اسکیم بھی آؤٹ کر دے، کب ہوگی؟ ایسا میرا جملہ واضح ہو جائے، مالک اس کی اسکیم بھی بتا دے، یہ کب لے گا؟ کہا یہی تو فرق رکھنا چاہتا ہوں، تم نے اسکیم آؤٹ کر کے پرچے دے دیے تھے، میں نے پرچے آؤٹ کر کے اسکیم اپنے پاس رکھ۔ مالک کیا واقعا یہ امتحان ہوگا بھی؟ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس بات میں نہ رہ جانا کہ امتحان نہ ہوگا، امتحان تو ہوگا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، امتحان تو ہوگا۔ آپ نے ابھی اقرار کیا کہ کون ہے جو اس امتحان میں فیل ہوگا؟ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے۔ مالک یہ کون سا امتحان ہے؟
زندگی بھر پڑھایا اور اتنے آسان آسان سوال پوچھے گا کہ وہ تو میں جانتا ہوں نا کہ جب تم وادی قبر میں آؤ گے تو تمہارے ذہن کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ آسان سوال بھی تم بتا نہ پاؤ گے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اس کریم مالک کا کرم ملاحظہ فرمائیے، اس سادے سے امتحان میں بھی نہ جانے کتنے وہ لوگ ہیں جو فیل ہو جائیں گے۔ سامنے کی باتیں، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، کتاب کیا ہے، اور کرم ہے اس مالک کا کہ اس بسیط سے سوالات کے لیے بھی اس نے تمہیں زحمت نہیں دی کہ قبر میں آ کے تم بولنا، کہا چلو یہ بھی کام ہم کر دیتے ہیں کہ 2 دفعہ تمہاری رہنمائی بھی کر دیں گے، 2 دفعہ تمہاری رہنمائی بھی کر دیں گے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، امتحان ہے نا، یہی تو پرچہ امتحان کا ہے، یہی تو پرچہ امتحان کا۔ امتحان میں نقل ہو سکتی؟ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ معاف کر کیجیے گا مجھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے صاحب امتحان لینے والے لیٹے ہوئے ہیں، اوپر سے ایک مولانا صاحب پرچہ بتا رہے ہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں ان سے من ربوں کا، یہ تو حرکت کر رہا ہے لبوں کو، وہ اوپر سے بول رہے ہیں۔ نہیں توجہ کی آپ، یہ بظاہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ نقل ہی تو ہو رہی ہے۔ مالک کیا عزت رہ جائے گی ہماری ان فرشتوں کے سامنے؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، مالک کیا ہماری عزت رہ جائے گی ان فرشتوں کے سامنے؟ یہ پوچھ رہا ہے فرشتہ، اوپر سے بتا رہے ہیں مولانا، ہم ہلا رہے ہیں زبان، ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ کہ میں تمہاری عزتوں کو تم سے زیادہ محفوظ رکھنے کا قائل ہوں۔ ارے تم سے زیادہ تمہاری عزت تو مجھے پیاری ہے، اس لیے کہ تم میرے بندے ہو، اس لیے میں نے انتظام کیا ہے کہ جب تم بولو گے تو پڑھانے والا تمہیں پڑھائے گا، سننے والا اس کی نہیں تمہاری سنے گا۔ سننے والا تمہاری نہیں، اس کی نہیں، تمہاری سنے گا۔ مالک یہ کیوں؟ کہا تمہاری عزتیں محفوظ رہ جائے اور اس امتحان پر نقل کا الزام نہ آ جائے۔ کرم ہے قسم خدا کی۔ بس میں نے لفظوں کو سمیٹ دیا، اس کریم مالک کا کرم سمجھیں گے، ایک جملہ سمجھ لیجیے، کریم مالک کا کرم ملاحظہ کریں گے ہمارے اوپر، کتنا بڑا کریم ہے وہ پروردگار کہ جو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے، جو ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے، ہمیں وجود جیسی دولت دی ہے، ہمیں ہر چیز اس نے عطا کی ہے۔ ہم سے مطالبہ تو کچھ نہیں ہے اس کا، صرف واجبات ادا کر دیں، محرمات سے پرہیز کر لیں، اور کیا مطالبہ ہے؟ تقوی اختیار کریں۔ لیکن اس کا کرم ملاحظہ فرمائیے، اس نے کہا میں تم کو جانتا ہوں، تم جب قبر میں آؤ گے نا تو تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سامنے کے جوابات دے سکو، اس لیے میری شریعت نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہارے لیے انتظام کر دیے۔ مالک یہ بتا، ہم جب دنیا سے جانے لگیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کفر کی موت مر جائیں، ایسا تو نہیں ہے تیری وحدانیت کا اقرار نہ کر سکیں؟ کہاں میں یہ بھی جانتا ہوں جب تم جاکنی کے عالم میں ہوگے نا تو تمہارے وجود میں حرکت کی گنجائش نہ ہوگی۔ تو مالک جب ہمارے وجود میں حرکت کی گنجائش نہ ہوگی تو ہم اعلان کیسے کریں گے تیری وحدانیت کا؟ کہا تم اعلان کرو گے جب تم پر جاکنی کا وقت آئے گا تو تمہاری زبان حرکت نہیں کر پائے گی، لیکن جب تم ادا کرو گے لا الہ الا اللہ، یعنی تمہارے دونوں ہونٹ ملیں گے نہیں۔ جب ہم جاکنی کے عالم میں، کوئی ہوتا ہے تو اس کے ہونٹ نہیں ملتے، کہا جب تم جاکنی کے عالم میں رہو گے تو تمہارے ہونٹ نہیں ملیں گے۔ ہماری وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے میں ایسے الفاظ کا انتخاب تمہارے لیے کروں گا جس کی یاد آئے گی میں تمہیں ہونٹ ملانے نہیں پڑے گا۔ اے کریم ہے میرا مالک۔ دیکھیے لا الہ ادا کیجئے، لا الہ الا اللہ، ضرورت ہے ہونٹ ملانے کی؟ نہیں ہے۔ مالک یہ کیوں؟ کہا یہ ہمارا کرم ہے، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے جسم کا ذوق و نقاہت اس منزل پہ پہنچ جائے گا جب تمہاری روح نکالی جائے گی تو تمہارے لب سے لب نہیں ملیں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے ایک ایسے کلمے کی تعلیم دیں گے جسے تمہیں لب ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وحدانیت کا اقرار کر لینا۔ ہاں اب یہ ہمارا دوسرا کرم ہوگا، ادھر تم لا الہ الا اللہ کہو گے، ہم تمہارے ہونٹوں میں اتنی قوت عطا کر دیں گے کہ تم محمد رسول اللہ بھی ہم تمہارے ہونٹوں میں اتنی قوت عطا کریں گے کہ پھر تم وحدانیت کے بعد رسول کی نبوت کی گواہی دو گے
اور جب یہ اعلان تم کر دو گے تو پھر 2 شہادتوں کے بعد اتنے دل میں تمہارے تقویت پیدا ہو جائے گی کہ تم چاہنے والے ہو علی کے تو علی ولی اللہ کا اعلان کرتے جاؤ گے۔ بس میرے عزیزو گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ کرم ہے اس کریم مالک کا۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ موت کو عبرت کا سامان سمجھے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، آج ہم کسی کی مجلس میں ہیں، کل کوئی ہماری مجلس میں ہوگا۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر ذی روح کو ذائقہ موت سے آشنا ہونا ہے۔ آج کسی کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے، ہمیں سامان آخرت تیار کرنے پڑے۔ ایک بیٹی کے ایصال ثواب کی مجلس، بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، جملہ میں پڑھا کرتا ہوں، اگر کسی باپ کے بیٹے ہوں اور وہ باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو محلے والوں کو، شہر والوں کو، گاؤں والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کہیں موت ہو گئی ہے، لیکن اگر مرنے والا باپ ہو اور اس کی ایک بیٹی ہو نا، پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ انتقال ہو گیا۔ تو بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ باپ تمنا کرتے ہیں کہ جب میں مروں تو میری بیٹی میرے سرانے ہو، میری موت کے وقت میری بیٹی میرے پاس۔ کتنا عظیم مرحلہ ہوگا اس باپ کے لیے جو جوان بیٹی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے قبرستان کی جانب لے کے جائے۔ اور عجیب ستم ہے قسم خدا کی، کائنات نے بیٹیوں پر بڑا ظلم کیا۔ کائنات میں آل محمد نے جتنا بیٹیوں کو چاہا اتنا ہی بیٹیوں پر لوگوں نے ستم کیا۔ نبی نے فاطمہ تو ام ابیہا کہہ کے اپنی بیٹی کے والہانہ عشق و محبت کا اعلان کیا، مگر نبی کی آنکھ بند ہوئی اور دشمن آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے حضرت زہرا پر۔ جس بیٹی کو رسول بے پناہ محبت کرتے تھے، جس بیٹی سے رسول بے پناہ محبت کرتے تھے، اس بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، سبت علی مصائب اللہ انہا سبت علی الایام سرنا لیالی۔ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتے۔ یہ رسول کی ایک لوتی بیٹی، رسول کی ایک چہیتی بیٹی۔ روایت کی لفظ یہ ہے کہ رسول اسلام جب سفر پہ جاتے تھے نا تو سب سے آخر میں فاطمہ کو دیکھ کے جاتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے در زہرا پہ آ کے سلام کرتے تھے، فاطمہ کی زیارت کرتے تھے۔ یا نبی خدا یہ کیوں کہا، جب میں جاتا ہوں تو فاطمہ کا دیدار کر کے جاتا ہوں، جب میں آتا ہوں تو فاطمہ کا دیدار کرتا ہوں، اس لیے کہ فاطمہ مجھے اتنی عزیز ہے۔ رسول کی ایک لوتی بیٹی فاطمہ، یہ ایک بیٹی رسول کی بیٹی جسے رسول نے بے پناہ محبت کی، امت نے اس بی بی کو ظلم و ستم کیے۔ آئیے نبی کے بعد کائنات کا افضل ترین انسان علی، اور علی کی بیٹی زینب علیہ مقام، وہ زینب جو 18 بھائیوں کی بہن۔ میرے عزیز روایت سنیں گے، روایت سنیں گے، روایت کی لفظ یہ ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی اپنے بابا علی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کے جھونکے سے زینب کے سر سے ردا سرک گئی۔ شہزادی نے فوراً ردا سمیٹی، لیکن علی کی نظر پڑ گئی۔ جیسے ہی علی کی نظر پڑی، علی زار و قطار رونے لگے، علی زار و قطار رونے لگے۔ زینب تڑپ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا، بابا ہوا کے جھونکے سے چادر سرک گئی، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں، زینب ارے جو میری نگاہ غائب دیکھ رہی ہے، میں جو منظر دیکھ رہا ہوں۔ فتوہ زینب نے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑ کے فرمایا، بابا یہ کون سا منظر دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ و شام کا دربار، شام کا بازار، کوفے کا دربار، کربلا میں خیام میں آگ لگنا دیکھ رہا ہوں۔ فتوہ زینب تڑپ کے کہتی ہے، بابا کیا مجھے بے پردہ جانا ہوگا؟ کیا میری چادر چھین لی جائے گی؟
لو عزادارو روایت کی لفظ یہ ہے کہ شہزادی نے مرتبہ نظر کو جھکائی، ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا بابا آپ صادق ہیں، مجھے یقین ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، لیکن بابا مجھے یہ تو بتا دیں اگر کسی کا ایک بھائی ہونا تو اس بہن کا پردہ محفوظ رہتا ہے، بابا میرا تو عباس جیسا بھائی ہوگا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا بابا میرا تو عباس جیسا بھائی ہوگا۔ تو عزادارو زینب نے اس روایت کو اپنے پاس رکھا اور جب جناب عباس رن کی اجازت لینے زینب کے خیمے میں آئے، زینب نے سر جھکا کے کہا عباس بابا کی روایت سنتے چلے جاؤ۔ ارے میں علی کے پاس بیٹھی تھی، میرے سر سے ردا سر کی، علی رونے لگے، میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ علی نے فرمایا بیٹی تیرے سر سے چادر چھین لی جائے گی۔ اے عباس مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا مگر تیرے وجود کا بھروسہ تھا۔ اے عباس تیرے جانے سے اب زینب سمجھ گئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جس بیٹی کو نبی چاہتے تھے امت نے اسے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا، جس بیٹی کو علی چاہتے تھے اس بیٹی کو کوفہ و شام کے درباروں میں آنا پڑا، اور آخری بیٹی حسین کی شہیدی دختر جناب سکینہ۔ عزادارو جب یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا ہے روایت کی لفظ یہ ہے کہ یزید چیخ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، کہاں ہے سکینہ؟ مخاطب ہوا سکینہ کی طرف، کہا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہاں؟ کہا میں جب دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب تم آواز دو تمہارے بابا کا سر تخت سے اٹھے، تمہاری آغوش میں چلا آئے۔ لو عزادارو اتنا سننا تھا، جناب سکینہ نے شام غریبہ کا چلا ہوا دامن پھیلایا، آواز دی بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہا ہے، سر حسین اٹھا، سکینہ کے دامن میں آیا، سکینہ نے رخسار پہ رخسار رکھ دیے۔ بابا آپ کے بعد ظالموں نے تماچے مارے، بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے، بابا لمحے زخمی ہے، بابا پشت پہ تعزیاتوں کے نشان ہے، بابا اونٹ کی ننگی پشت سے باندھ کے لایا گیا، بابا آپ کے بعد مظالم کے پہاڑ۔ للہ وإنا إلیہ راجعون بقضائہ وتسلیما لأمرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، مالک ان رونے والی آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، مالک کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کی، مالک ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں چکھائیں عنایت فرما، حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، اس مجلس کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، اس مجلس کو اس کے لیے وسیلہ نجات قرار فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کے دہشت گرد تنظیموں کو نیست و نابود فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، مرجعیت کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو سرنگو فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اس ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے ملک کے اقتصادی حالات پر اپنی رحمتیں نازل فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما، مالک واسطہ محمد اور آل محمد کا اور امتحان علی یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قراءت فرما کر عبرت زہرا مرحومہ کی روح کو احسان. السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبداللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفداء رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.